أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ وقالت اور کہا، طائفتن ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے ایمان والوں پر، وجہ النہاری دن کے پہلے حصے میں، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ اور انکار کرو اس کا دن کے آخری حصے میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ مسلمان لوٹ آئیں، وَلَا تُؤْمِنُوا اور ان یہود نے کہا، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ مگر اس شخص کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ بے شک ہدایت وہ اللہ کی ہدایت ہے، ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم یہ کہ دی جائے کوئی ایک وہ چیز مثل اس کے جو تم دیے گئے، کسی کو وہ چیز دی جائے جو تمہیں دی گئی ہے، او یحاجوکم عند ربکم یا وہ جھگڑا کرے تمہارے رب کے ہاں تم سے، قل ان الفضل بید اللہ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء جسے چاہے اللہ تعالی دے دیتے ہیں، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالی کشائش والا جاننے والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالی بڑے فضل والے ہیں۔ کل کے درس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہود نے ایک مرتبہ یہ سازش کی، لگے رہتے تھے۔ اب حاسد آدمی تو سکون سے کبھی نہیں بیٹھتا، ایک آدمی کو کسی سے حسد ہو جائے نا، کسی بھی حوالے سے، دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے، تو حاسد آدمی کو کبھی چین نہیں آتا، وہ سکون سے بیٹھتا نہیں، مطلب وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اور اب ان یہود کو دیکھو، چونکہ حسد ہے ان کے گھٹی میں حسد ہے، بغض ہے، اب انہوں نے یہ منصوبہ ایک مرتبہ بنایا کہ ایک کام کر لیتے ہیں۔ مالک ابن سیف ان کا ایک سربراہ تھا، لیڈر، اس نے اپنا گروپ تیار کیا کہ ایک کام کریں گے، چونکہ ہم تو پڑھے لکھ کے لوگ ہیں، مذہب کا علم بھی رکھتے ہیں، اب خوش فہمی میں مبتلا ہے، جیسے وہ آدمی کہتے ہیں نا مجھے یہ چیز آتی ہے، جیسے دنیا میرے پیچھے بھاگ رہی ہے، بھائی دنیا اپنے پریشانیوں میں لگی ہے، بس ایک آدمی کی ایک سوچ لگ جاتی ہے کہ میں یہ کروں گا تو دنیا میرے پیچھے آئے گی۔ اب کیا کہ انہوں نے کہ دن ایک حصے میں ایمان لائیں گے، کچھ وقت تک بظاہر یہ بتائیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور پھر اس کے بعد اسلام چھوڑ کے واپس آ جائیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ کہیں گے ہاں دیکھو یہ پڑھے لکھ کے لوگ ہیں، مذہب کا علم بھی جانتے ہیں، سب کچھ، جب ان کو دین سمجھ میں نہیں آیا اس کا مطلب یہ دین غلط ہے، یہ منصوبہ بنایا۔ اب وہ حاسد آدمی کو آپ کبھی دنیا میں دیکھیں، اور یہ بیماری تو بہت زیادہ عام ہو گئی، حسد کی بیماری، کوئی کسی کے پاس نعمت دیکھنا پسند نہیں کرتا، یہ بہت زیادہ بیماری عام ہو رہی ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ دیکھو، اللہ نے جس کو جو دینا ہے وہ دینا ہے، کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو اللہ نے نہیں دینا ہے دنیا دے نہیں سکتی، کیوں خواہ آدمی اپنے آپ کو غیر ضروری الجھائے؟ اس کے بجائے دعا کرو اے اللہ اور دے دے اس کو، جو دے جتنا اللہ نے دینا گا اتنا ہی دیں گے اللہ، اس کے بجائے میں اپنے لیے دعا کیوں نہ مانگوں، اپنے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، کہ غیر ضروری دوسری جگہوں میں الجھوں۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے حاسد آدمی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، جب ہے یہ غلط
دیکھیں موقف پہ ہمیشہ حق ہوتا ہے نا، وہ ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں برسوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہی رہی۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک اہل عشق ہیں کہ جہاں تھے وہی رہے۔ اصول والے ایک اصول پر پکے رہتے، دنیا ادھر جائے دنیا ادھر جائے شور مچے، وہ اپنے اصول پر قائم رہتے، وقت بتا دیتے کہ حقیقت کیا ہے، وہ خود سمجھا دیتے۔ اب حاسد آدمی ٹکتا نہیں، پہلے تو یہ منصوبہ بنا دیا، وقالت اور کہا، طائفۃ ایک گروہ نے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے دن کے پہلے حصے میں، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ اور انکار کرو دن کے آخری حصے میں، لعلہم یرجعون تاکہ وہ مسلمان لوٹ آئے پھر جائے اسلام سے، یہ منصوبہ بنایا۔ اب جب یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ نہیں بھائی تو غلط کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو تم ان کو یہ تاثر دے رہے ہو کہ تم ٹھیک ہو۔ اب جب تم منصوبے بنا رہے تو اس پہ ٹکے بھی رہو نا۔ اب کہتے ہیں نہیں یہ مت کرنا، اس سے تو اور نقصان ہمارا ہو جائے گا، اور یہ تو تم ان کو یہ تاثر دے رہے ہو کہ تمہارا دین ٹھیک ہے، یا پھر آخرت میں وہ تمہارے خلاف دلیل قائم کریں گے کہ دیکھیں اے اللہ ان لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی تھی لیکن ان کے مفادات تھے اس لیے پھر گئے تھے۔ فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اب ان کی جو ہے نا وہ فلسفہ ہے، حکمت ہے، جو بھی سازش ہے کہہ لے وہ بدل گئی۔ کہنے لگے وَلَا تُؤْمِنُوا اور تصدیق نہ کرو، بات نہ مانو مگر اس شخص کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ جب تک وہ تمہارے دین کو نہ مانے، بھائی تمہارے دین کو تو ہم مانتے ہیں، غلطیاں ٹھیک کر لو، ہم مانتے ہیں تورات اللہ کی کتاب ہے، ہم مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم تو مانتے ہیں، تم بدل جاؤ، یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو اپنے دین سے، تم خود پٹری سے اتر گئے، پٹری پہ آ جاؤ۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ اور تصدیق نہ کرو مگر اس شخص کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ قل اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دے ان الہدی ہدی اللہ، دین خواہشات کا نام نہیں ہے کہ لیبل بڑا خوبصورت لگا دیا، کہ بڑا خوبصورت لیبل لگایا ہوا ہے اور اندر حقیقت کچھ اور ہے، خواہشات کچھ اور ہے۔ ان الہدی ہدی اللہ، بے شک ہدایت وہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اب یہ انہوں نے کیوں کہا کہ دیکھو مت کرو پیروی مگر اس شخص کی جو تمہارے دین کو مارے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، جو چیز تمہیں دی گئی ہے، تمہیں کتاب دی گئی، تمہارے پاس پیغمبر ہے، تمہارے پاس ہدایت ہے، کسی اور کو وہ چیز کیوں دی گئی؟ یہ حسد ہے، اس نے مارا ان کو۔ اور یہ ہوتا ہے، یہ خاندانی طور پر بھی ہے، جب ایک خاندان کے پاس کوئی چیز آئے وہ کہتے دوسروں کے پاس کیوں چلی گئی؟ بھائی جانے دو۔ اب اس دن ہمارے پاس علماء تشریف لائے تھے، کہتے آپ کے خاندان میں اتنے علماء ہیں، یہ آپ کے بزرگوں نے دعائیں کی ہیں۔ میں نے کہا یہ نہیں ہے، آپ تقوی اختیار کر لو، آپ ہم سے بہت آگے نکل جائیں۔ اللہ نے تو معیار قرآن کریم میں تقوی رکھا ہے، جو تقوی اختیار کرے گا، غریب گھرانے کا بچہ، جنگل کا رہنے والا، کوئی غیر مسلم تھا، اسلام قبول کر لیا، تقوی اختیار کر کے وہ کہیں پہنچ گیا، خاندانی لوگ پیچھے رہ گئے۔ آپ صحابہ کی تاریخ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں، اعمال کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی نیت کیسی، جس کا دل صاف ہوگا، نیت صاف ہوگی، حسد نہیں کرے گا، بغض نہیں کرے گا، لالچ نہیں کرے گا، اللہ اس کو بہت آگے بڑھا دے گا۔ انسان خود اپنے آپ کو ترقی دیتا ہے، اپنے آپ کو خود مارتا ہے۔ تو فرمایا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ کہ دیا جائے کوئی ایک مثل اس کے جو تم دیے گئے، یا پھر دوسری صورت کیا ہوگی، او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ لوگ مسلمان باہر جھگڑا کریں گے تمہارے خلاف تمہارے رب کے ہاں، کہیں گے اللہ ان کو سمجھتی، یہ مانتے تھے سمجھتے تھے لیکن یہ بس۔ قل ان الفضل بید اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں، فضل ہے، مہربانی ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اللہ نے بنو اسحاق میں سارے پیغمبر بھیجے ہزاروں کی تعداد میں، آخر میں ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے
اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجی، تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جس کو جو دے، اور میں فضل اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے دے دے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کشائش والا جاننے والے، واسع کے معنی بہت وسیع دینے والا، مزید بڑھاتے ہیں اور زیادہ دیتے ہیں، اور جانتے بھی ہیں کس کو کیا دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالی خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، جس کو چاہے، کسی کو نبوت عطا فرماتے ہیں، کسی کو علم عطا فرماتے ہیں، کسی کو مال دے دیتے ہیں، کسی کو اچھے اخلاق دے دیتے ہیں۔ سب سے بڑی دنیا تو سب کو مل جاتی ہے، انسانیت اور اچھے اخلاق مانگنے چاہیے اللہ سے، ایمان، مضبوط ایمان ہو، اچھے اخلاق ہو انسان کے پاس، پر میں جسے چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ یہ آیت نمبر 72، 73، 74 کا ترجمہ ہو گیا۔